15 شعبان کی رات کے حوالے سے اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے 15 شعبان کی رات کے بارے میں، لیکن ایک مفہوم کی 2 روایتیں ہیں جن کو بعض محققین نے صحیح کہا ہے، جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، اور وہ یوں ہے: سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالی 15 شعبان کی رات اپنی تمام مخلوقات کی طرف مطلع ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی تمام مخلوق کی مغفرت کرتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک اور مشاحن کے، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو یا وہ شخص جو مشاحن ہو۔ مشاحن کے 2 معنی ہیں، ایک وہ شخص جس کے دل میں ناحق کسی مسلمان کا بغض ہے یا مسلمانوں کا بغض رکھتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، بائیکاٹ کر کے رکھتا ہے۔ اور دوسرا معنی امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اراد بالمشاحن ہونا صاحب البدعہ المفارق للجماعہ، مشاحن سے مراد جس کی مغفرت نہیں ہوتی مشرک کے ساتھ، وہ شخص ہے جو صاحب بدعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک چھوڑ چکا ہے، المفارق للجماعہ، جس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جماعت کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے صحابہ کرام کا منہج جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ جس شخص نے اس مسلک کو چھوڑ دیا ہو، پھر چاہے کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، چاہے بڑا عالم محدث بنا پھرتا ہو، وہ مشاحن کے دائرے سے نہیں نکل سکتا، صاحب بدعت ہے۔ اور جماعت کا دوسرا معنی کہ ایک حاکم پر پورے ریاست کے لوگ یا امت کے لوگ، کسی خطے کے لوگ یا پوری امت ایک حاکم پر متفق ہو چکے ہیں، اس کی حکومت قائم ہو چکی ہے، پھر وہ اس حاکم کی بیعت کو توڑتا ہے، اس حاکم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت، اس کی سم و طاع میرے پر کوئی لاگو نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ حاکم میرا امیر نہیں ہے۔ یہ دونوں مفارق للجماعہ میں ہیں، یا سرے سے اسلام ہی چھوڑ دے۔ تو ایسے لوگوں کی اس رات میں اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتا جس رات سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگوں نے لیلۃ القدر کے جو دلائل ہیں اس کے ساتھ چسپاں کر دیا ہے۔ جس رات لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے سالانہ، وہ رات ماہ رمضان میں ہے، لیلۃ القدر۔ قدر کا معنی ہی تقدیر ہے، تقدیر والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی ایسی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں دلیل ہے کہ 15 شعبان کی رات وہ تقدیر والی رات ہے، بلکہ تقدیر والی رات وہ لیلۃ القدر ہے جو ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں آتی ہے۔ 15 شعبان کی رات کی کوئی الگ سے عبادت یا جاگنے کی کوئی الگ سے خصوصیت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی اس رات اپنی مخلوقات کی طرف مطلع ہوتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات یعنی موحد لوگوں کو اور اہل سنت لوگوں کو، دیکھو 2 چیزیں آئی ہیں، موحد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے صحیح سنی، اور تیسری بات مسلمان کا بغض نہ رکھتا ہو، چاہے وہ صحیح العقیدہ بھی ہے، صحیح المسلک بھی ہے، لیکن مسلمان کا بغض رکھتا ہے، مسلمان سے نفرت کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، بائیکاٹ پر اتر آتا ہے، وہ بھی اس مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ صرف یہ فضیلت ہے، اس طرح کی فضیلتیں اور بھی کئی وارد ہوئی ہیں، روزانہ میں بھی ہیں
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وجہ سے اس رات کو جلسہ کیا جائے، اس رات کو اجتماع کیا جائے، یا اس رات میں جشن منایا جائے، کیونکہ یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہیں۔ اور جو شخص بھی دین کے اندر، دین کے سمجھنے میں اپنا طریقہ اپناتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ فہم چھوڑ دیتا ہے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حال پر، جدھر وہ گمراہ ہو کر جا رہا ہے، سمجھتا ہے میں عبادت میں لگا ہوں، سمجھتا ہے میں دین پر چل رہا ہوں، لیکن اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی، ایسی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مسلک کو سمجھنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں صحابہ کی اتباع کے بارے میں فرمایا ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو صحابہ کی اتباع سمجھ آ جائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے بھی صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان، جن لوگوں نے بھی صحابہ کے طریقے کو اپنا مسلک بنایا ہے، جنت بھی ان کے لیے ہے، اللہ کی رضا بھی ان کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے، اور یہ بہت سارے ائمہ کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم امیتنا علی الاسلام والسنہ، اے اللہ ہمیں جب موت دے تو اسلام پر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت، منہج اہل سنت پر ہو۔ خالی ایک آدمی نے کہا، جو آدمی مسلمان فوت ہوا بڑا خیر پر مرا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جا، من مات علی الاسلام والسنہ مات علی الخیر، جو شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت ہو کر مرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، ائمہ کے منہج پر مرا، وہ خیر پر مرا۔ ورنہ یہ 72 فرقے سارے مسلمان ہیں، سارے اہل توحید ہیں، اور ان کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کامیابی کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہا وہ کامیاب ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، والحمد للہ رب العالمین۔